الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے دارالافتاء کے لائیو سلسلے میں حاضر ہیں۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سب کمنٹس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ مفتی ہاشم عطاری ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں اور تقریباً فیس بک پر پہلی بار آپ لائیو تشریف لائے ہیں، تو آپ بھی اپنے سوالات مختصر انداز میں کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے حساب سے ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ سب یہ سوال ہے، حدیث پاک کوٹ کی ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ کے قصد یعنی ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا، تو اونٹ جو قدم اٹھاتا رکھتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے اور خطا مٹاتا درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو سوال یہ کر رہے ہیں، اب تو جہاز یا پر سفر ہوتا ہے یا پھر گاڑیوں وغیرہ پر سفر ہوتا ہے، تو کیا اب بھی یہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ عز و جل یہ ثواب تو ملے گا۔ اب اس کی نوعیت مختلف ہے، جیسے وہاں ہر قدم کے بدلے میں ثواب ہے، تو یہاں لمحہ بلمحہ ثواب لکھا جاتا رہے گا کہ یہ جہاز کے اوپر سفر کرنا جہاں پر قدم کا اٹھانا نہیں ہے، تو وہاں اس سے پھر یہی مراد ہوگی کہ لگاتار ثواب کا سلسلہ جاری ہے، کہ جو سفر کر رہے ہیں، جتنا سفر کر رہے ہیں تو لگاتار اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ یہ سوال کر رہے ہیں محمد جمشید، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عام شخص کو ہم حضرت کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شریک بات تو نہیں؟ خطاب کے لیے عموماً حضرت کہتے ہیں، تو اس کہنے میں حرج کوئی نہیں۔ ویسے جب کسی کا نام لیا جاتا ہے تو عموماً جو بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں ان کے نام کے ساتھ حضرت لگایا جاتا ہے، کہ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، تابعین، اجل تابعین کے ساتھ، اسی طرح اولیاء اعظام کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء میں جیسے حضرت علی اجویری داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو جب نام لیا جاتا ہے تو پھر حضرت بزرگان دین کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ ویسے کسی کو خطاب کرنے کے لیے کہنا کہ حضرت توجہ کیجئے گا، حضرت یہ معاملہ ہے، تو اس طرح کہنے میں حرج نہیں، کہ ہمارے عرف میں ایسا ہی ہے، یعنی ویسے نام اگر لینا ہے کسی کا تو پھر وہ بزرگان دین کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں، لیکن خطاب کرتے ہوئے، بلاتے ہوئے کہنا کہ حضرت توجہ کیجئے گا، حضرت یہ بات ہے، تو اس کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں کمنٹس کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور نائس کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس لائف کو شیئر بھی کر دیں۔ یہ محمد فرحان یہ کمنٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا جو موبائل کمپنیز ایڈوانس بیلنس دیتی ہیں وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں، لے سکتے ہیں، اور ویسے لوگوں میں معروف یہ ہے کہ اس کو سود کہتے ہیں، یہ سود نہیں۔ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کوئی چیز اس سے ہٹ کر سمجھانے کے لیے کہ کوئی چیز جو ہے وہ نقد سستی ہے اور ادھار مہنگی ہے، اگر کوئی اور ناجائز شرط نہ ہو، جیسے جرمانے وغیرہ کی شرط لیٹ ہونے پر، تو اس طرح کرنے میں حرج نہیں۔ تو یہاں بھی گویا کہ نقد جو ہے وہ اتنا بیلنس کم پیسوں میں آ رہا ہے اور ادھار جو ہے وہ زیادہ میں مل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو یہ سود نہیں ہے۔ یہ برہان خان کہہ رہے ہیں کہ ہم موبائل میں بغیر وضو قرآن پاک چھو سکتے ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو موبائل کے اندر بھی قرآن پاک موجود ہو، اوپر کھلا ہو، تو نہیں چھونا چاہیے، چھونے سے بچنا چاہیے، کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف۔ یہ محمد انعام بھی سوال کر رہے ہیں، کنواری حاملہ عورت سے نکاح جائز ہے؟ کنواری حاملہ عورت سے نکاح میں تو کسی کا اختلاف نہیں، کہ نکاح بالاتفاق جائز ہے حاملہ کنواری عورت سے۔ البتہ یہ ہے کہ اب نکاح تو ہو گیا، نکاح کرنے کے بعد جو عمل زوجیت ہے، صحبت کرنے کا معاملہ ہے،
تو وہ اگر جس کا وہ حمل ہے، جس نے غلط طریقے سے جس کی وجہ سے عمل ٹھہرا ہے، تو وہ اگر نکاح کرے گا تو اسے عمل زوجیت کرنے کی بھی اجازت ہے، صحبت کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور نکاح کرتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن جب تک عمل باقی ہے عمل زوجیت کرنے کی اجازت نہیں. محمد طیب شہباز یہ سوال کر رہے ہیں اسٹیٹ لائف اور پاکستان میں جاب کرنا کیسا ہے، اور اسٹیٹ لائف کی طرف سے بینک میں ایز اے سیل مین جاب کرنا کیسا ہے؟ اسٹیٹ لائف جوئے اور سود پر مشتمل ہے، چاہے لائف انشورنس ہو اور چاہے پراپرٹی کی انشورنس ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. تو جب یہ جائز نہیں ہے تو اس میں اس طرح کی جاب کرنا کہ جس میں اس لوگوں کو کنونسز کے لیے کیا جائے اور اس کے یعنی معاونت کسی طور پہ ہو، تو اس طرح کی جاب کرنے کی اجازت نہیں. تو ایز اے سیل مین بھی اس کی اجازت نہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ. جنید خان یہ کہہ رہے ہیں کہ شافعی امام کے پیچھے کیا حنفی نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی؟ اس میں تفصیل ہے. صحیح. اگر وہ شافعی جو امام ہے وہ اس کی مکمل احناف کے مسائل کی رعایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس اعتبار سے اس کی تقسیم کاری ہے. ایک صورت یہ ہے کہ ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ اس نماز میں وہ احناف کے طہارت کے مسائل کی رعایت نہیں کر رہا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور اگر اس نماز کے حوالے سے کنفرم پتہ نہیں لیکن غالب طور پر وہ احناف کے مسائل کی رعایت نہیں کرتا، تو نماز اس کے پیچھے پڑھنا مکروہ تحریمی. اور اگر غالب طور پر احناف کے مسائل کی رعایت کرتا ہے تو اجازت ہے. اسی طرح خاص نماز کے بارے میں پتہ ہے کہ اس نماز میں احناف کے مسائل کی رعایت کی ہے، تب بھی اس کے پیچھے پڑھنے کی اجازت ہے. اور کچھ پتہ نہیں اس بارے میں کہ وہ رعایت کرتا ہے نہیں کرتا، تو بھی پڑھ سکتے ہیں، بچنا بہتر ہے. مکروہ تنزیہ. کافی تعداد میں جو ہے وہ کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں. آپ بھی مختصر انداز میں اپنے سوالات کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب سے آپ کے سوال لینے کی کوشش کریں گے. مزید اس سلسلے کو شیئر بھی کیجیے اپنے دوست احباب کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی علم دین حاصل کر سکیں، اپنے شرعی مسائل سے آگاہی حاصل کر سکیں. مجھ سے یہ شیخ مقصود ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو لوگوں میں بیٹھ کر گناہ گار کہنا کیسا ہے؟ ایک ہوتا ہے گناہ کا اظہار کرنا اور ایک ہوتا ہے ویسے کہنا کہ میں گناہ گار ہوں. تو یہ جملے کہ میں گناہ گار ہوں عام طور پہ عاجزی کے طور پہ کہے جاتے ہیں. اگر واقعی دل کے ساتھ عاجزی کوئی کر رہا ہے اور عاجزی کے طور پر ہی کہہ رہا ہے تو اس طرح کہنے میں حرج نہیں ہے. لیکن گناہ کا خاص اظہار نہ کریں کہ فلاں گناہ کیا یا فلاں گناہ ہوا. بلا وجہ شرعی گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں. لیکن ویسے آپ نے آپ کو گناہ گار کہنا تو عمومی طور پر لوگ عاجزی کے طور پہ کہتے ہیں، تو اس طرح کہنے میں حرج نہیں ہے، بشرطے کہ دل سے عاجزی کرے. یہ نہ ہو کہ دکھاوا کر رہا ہو، تو دکھاوا کرنا درست نہیں. یہ مدثر قریشی یہ کہہ رہے ہیں مفتی ہاشم صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیا استنجا وغیرہ کرنے سے بھی کیا گناہ وغیرہ ملتا ہے؟ استنجا کرنے کی ممانعت جس رخ پر ہے وہ صرف اور صرف قبلہ کی طرف رخ کرنا اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا. اس صورت میں اس کی ممانعت ہے اور اس طور پہ استنجا کرنا یہ مکروہ تحریمی اور گناہ ہے. جبکہ کسی اور سمت اگر استنجے کے لیے منہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ معظم علی کہہ رہے ہیں کہ اب بوڑھے جانور کے ساتھ جو اس کو ذبح کیا تو اس صورت میں بچوں کا عقیقہ ہو جائے گا؟ بوڑھا جانور ہے تو عقیقہ کرنے میں حرج نہیں ہے. بوڑھے جانور کے بھی بہتر یہ ہے کہ اچھا جانور کیا جائے کہ بوڑھے جانور کا گوشت دیر سے گلتا ہے. اسی بنا پر علماء فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ جانور جو خنثی ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، عقیقے کے لیے وہ ذبح نہیں ہو سکتا، کہ جو قربانی کے لیے جانور چاہیے وہی عقیقے کے لیے چاہیے. اس سے منع اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کا گوشت گلائے گلتا نہیں، جتنا گلائے وہ نہیں گلے گا. تو اس طرح بوڑھا جو جانور ہے تو اس کا گل تو جائے گا لیکن دیر سے گلے گا. تو یہ کلیہ ہے اس حوالے سے کہ وہ جانور کہ جن میں بہت زیادہ عیب پایا جائے تو قربانی نہیں ہوتی، وہی عیب اگر کم پایا جائے تو قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، بچنا چاہیے اس سے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ بوڑھا جانور ہے تو اس کا گوشت دیر سے گلتا ہے تو لہٰذا بہتر ہے کہ وہ جانور نہ کیا جائے، لیکن اگر کر دیا تو عقیقہ ہو جائے گا.
یعنی جو قربانی کے جانور کے لیے شرائط ہیں وہی اسی طرح کا کام جی جی عقیقے کتب میں یہی لکھا ہے کہ جو جانور کی شرائط قربانی کے لیے ہیں وہی شرائط عقیقے کے لیے. ماشاءاللہ. یہ بشیر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے خطبے کے دوران کیا امام صاحب جو ہے وہ اردو میں یا جہاں پر خطبہ دیا جا رہا ہے سندھی میں پنجابی میں، کیا اس دوران وہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں عربی کے علاوہ؟ جی اس سے علماء نے منع فرمایا کہ خطبے کے دوران کسی اور زبان کا اختلاط نہ کیا جائے، اس کو نہ ملایا جائے، عربی ہی کے اندر خطبہ دیا جائے. اس طرح کا اختلاط کرنے سے خطبہ تو ہو جائے گا لیکن یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اس سے علماء نے منع فرمایا. ماشاءاللہ. یہ سرفراز ہیں، کہہ رہے ہیں کیا جانور کی تصویر بنا سکتے ہیں؟ جانور ہو یا کوئی اور جاندار، یعنی انسان ہو یا کوئی بھی جاندار ہو، اس کی تصویر بنانا ناجائز ہے، گناہ ہے. جاندار کی جو تصویر بناتا ہے اس کے بارے میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اسے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ جو تم نے اس طرح تصویر بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی خلق سے مشابہت کی کوشش کی ہے، تو اب اس میں روح ڈالو، اس میں جان ڈالو. تو اس لیے جاندار کوئی بھی ہو، چاہے انسان ہو یا کوئی جانور ہو، اس کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ تصویر چہرے کا نام، اگر چہرہ ختم کر دیا جائے تو اب وہ تصویر نہیں رہے گی. یہ چہرہ نہ ہو باقی دھڑ کی ہو تو وہ تصویر نہیں رہے گی. تو چہرے کا نام یہ تصویر ہے، تو لہٰذا اس طرح کی تصویر بنانا کسی بھی جانور کی جائز نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ عاصم رمضان یہ کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب بائک پر سفر کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے بندہ جا رہا ہوتا ہے تو پرندے کی بیٹ آ کر کپڑوں پر گر جاتی ہے، تو اب کیسے پتہ چلے کہ یہ پاک تھی یا ناپاک تھی؟ اس کی تفصیلی کو وضاحت ارشاد فرمائیں. دیکھیں وہ پرندے کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کی بیٹ وہ پاک ہوتی ہے، اور وہ پرندے جن کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو ان کی بیٹ ناپاک ہے. تو اب اگر پہچان ہے آپ کو کہ یہ کس کی بیٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر حلال جانور کی بیٹ تھی تو ٹھیک ہے، پاک ہے، دھونے کی حاجت نہیں ہے، صاف کر لیں. اور اگر یہ معلوم ہے کہ یہ اس پرندے کی بیٹ ہے جو پرندہ کھانا حلال نہیں ہے تو اب دھونا پڑے گا. اگر بالکل پہچان نہیں ہو رہی تو پھر بہتر یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے. یہ محمد نعیم ہے اور اس کے علاوہ کافی دیگر بھی سوالات کر رہے ہیں. یہ عبداللہ رفیق مصطفی علامہ صاحب، کیا قسمت کا اختیار انسان کے اختیار میں ہوتا ہے؟ تقدیر کے معاملے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ ہے کہ انسان نہ بالکل مختار ہے نہ بالکل بے بس ہے. بالکل مختار نہیں ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کسی حد تک پابند ہے، اور بالکل بے حس بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اختیار کی ایک نوع اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا اس بارے میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پاؤں اٹھاؤ. اس نے ایک پاؤں اٹھا دیا، اب فرمایا دوسرا پاؤں اٹھاؤ، تو وہ کہنے دوسرا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. تو فرمایا بس اتنا ہی اختیار ہے، جو ایک پاؤں اٹھایا ہے نا اتنا اختیار ہے، یعنی کچھ اختیار ہے اور کچھ اختیار نہیں. تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہم کیا کرنے والے تھے سب یہ بھی جانتا ہے. تو وہ جو جانتا ہے اس نے لکھ دیا، جو لکھ دیا وہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. لیکن تقدیر پہ تکیہ کر کے کچھ نہ کرنا تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں، بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں. تو یہ کوشش بھی تقدیر میں لکھی ہوگی. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، ہم عمل کریں، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں. تو لہٰذا انسان نہ ایسا ہے کہ بالکل مختار ہے اسے اختیار دیا گیا ہو، نہ ایسا ہے کہ بالکل بے اختیار ہے، بلکہ ایک نوع اختیار کی اسے دی گئی. ماشاءاللہ. مفتی مبشر بٹ یہ کہہ رہے ہیں کیا ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی پیر کامل کی مرید ہونا ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خط کے ذریعے مرید نہیں ہوا جا سکتا جب تک ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ کی جائے. ایسا نہیں ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا ہی ضروری ہو ایسا نہیں، بلکہ ہاتھ سے ہاتھ دیے بغیر بھی بیعت ہوا جا سکتا ہے، جیسے زبان سے، اور اسی طرح خط کے ذریعے، اسی طرح قاصد کے ذریعے. یہ ساری صورتیں علماء نے کتب کے اندر لکھی ہیں. فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بھی اس کو بیان کیا ہے. دیگر علماء نے بھی، فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو لکھا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا ضروری نہیں،
بلکہ زبانی بھی بیعت ہو سکتا ہے، قاصد کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتا ہے، اسی طرح خط کے ذریعے بیعت ہو سکتا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خواتین کو بیعت فرمایا تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اسی طرح ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ برس کا مریض تھا، تو سرکار علیہ السلام نے دور سے فرمایا، جب داخل دور سے کہا کہ تمہاری بیعت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، تو زبان سے ان کو بیعت فرمایا۔ تو لہٰذا ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو مفتی ہاشم اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے سوالات مختصر انداز میں کمنٹ کیجئے۔ اب تک اگر آپ جو لائف میں جو شامل ہیں سلسلے کو شیئر نہیں کیا تو جلدی جلدی اس سلسلے کو شیئر کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی آپ کو اچھی نیت سے ثواب ملے گا۔ اس سے اب یہ سوال کر رہے ہیں، آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، کیا صرف اے سی کنڈوں پر چلا سکتے ہیں؟ اس کی اجازت نہیں ہے کہ خلاف قانون اس طرح بجلی جو ہے وہ جسے عرف عام میں چوری کہتے ہیں، تو یہ خلاف قانون بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اے سی چلائیں یا باقی دیگر چیزیں بھی چلائیں، کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ یعنی کچھ بھی، چاہے ایک پنکھا چاہے ایک پنکھا ایک لائٹ چلائیں تب بھی جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک ایک مہینہ بعد، لوگ ایک ایک سال بعد، یا کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے، کوئی عید الفطر کا، اس مقام پر عید الاضحیٰ کا، اس موقع پر بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں، مگر افضل یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہیں کر سکے تو پھر اس کا لحاظ کر لیا جائے کہ ہر 7ویں دن کر لیا جائے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ کسی بچے کی ولادت منگل والے دن ہوئی ہے، تو اب اس کا 7واں دن پیر کو بنے گا، تو اب ہر پیر جو ہے نا اس کا 7واں دن کہلائے گا۔ تو لہٰذا افضل یہ ہے کہ 7ویں دن کی رعایت کی جائے۔ اگر 7ویں دن کی رعایت نہیں کی اور کسی اور دن کر دیا یا کسی اس طرح کے بڑے دن میں کر لیا، بڑے ایونٹ پہ کر لیا، عید الاضحیٰ پہ کر لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سب ایک سوال ہے، یہ کافی آتا رہتا ہے، اور بعض لوگ جو باہر ملکوں میں جاب کرتے ہیں یا کمپنیز میں کام کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، اس سے کوئی چیز لے کر کھانا یا اس کے ساتھ بے تکلف اختیار کرنا کیسا ہے؟ غیر مسلم کے ساتھ اس طرح دوستانہ تعلقات رکھنا کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو، ہم پیالہ ہم نوالا ہونا ہو، تو دوستانہ تعلقات رکھا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ مجبوری میں کہیں اکٹھے بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس انداز سے لین دین کرنا، کھانا پینا کرنا، اٹھنا بیٹھنا کرنا کہ دعوت وہ اس کو کھلائیں، وہ ہمیں دعوت کھلائے، دوستانہ تعلقات ہوں، آنا جانا ہو، اس کے جو معاملات ہوں ہم شریک ہوں، ہمارے معاملات ہوں وہ شریک ہو، اس طرح دوستانہ تعلق غیر مسلم سے رکھنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ یہ خان نعیم الرحمان ہے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو میرا سلام عرض کیجیے۔ علیہ وعلیہ السلام۔ اس کے علاوہ محمد وحید ہیں، ماشاءاللہ بہت کو جناب اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت پاک کرامت، آمین۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو مزید برکت عطا فرمائے، اسی طرح سوشل میڈیا پر آ کر اپنی خدمت سے انجام دیتے رہیں۔ مجھ سے بھی سوال کر رہے ہیں، کیا نابینا حافظ امامت کروا سکتا ہے؟ جی ہاں، نابینا حافظ امامت کروا سکتا ہے، مگر اس کی امامت مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، نماز تو ہو جائے گی، گناہ بھی نہیں ہے، اور یہ مکروہ تنزیہ بھی اسی صورت کے اندر ہے جب کہ جتنے موجودین ہیں ان میں وہ عالم نہ ہو۔ اگر ان سب سے زیادہ علم والا ہے تو پھر مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہے، اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ صرف اسی کی قرات درست ہے، یہی نماز امامت کا اہل ہے، باقیوں کی نماز امامت کا اہل ہی نہیں ہے، تو تب تو یہی کروائے گا، مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ عالم ہے، دیگر بھی اہل امامت کے اہل موجود ہیں، تب بھی مکروہ تنزیہ نہیں ہے، یہ عالم ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر یہ عالم نہیں ہے لیکن یہ امامت کا اہل ہے، دیگر اور بھی امامت کے اہل موجود ہیں اور اس سے زیادہ جو ہے وہ جاننے والے یا اس کے برابر ہیں، تو اس کی امامت مکروہ تنزیہ۔ سب ایک شعر ہے، اس کی تشریح اور اس کے بعد اسی کی مناسبت سے سوال کہ اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نبھا کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، خطا میری وراثت ہے، یہ شعر کیسا ہے؟ اور اسی طرح یہ محمد نعیم ہے، یہ کہہ رہے ہیں کیا انبیاء سے گناہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی قراءت اور احادیث مبارکہ کے بیان کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی لغزش بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے،
اور اس طرح اپنے محاورے میں استعمال کرتے رہنا اور یہ کہنا کہ مجھے معاذ اللہ آدم علیہ السلام سے وراثت میں یہ ملی ہے، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے کہ میں بشر ہوں اور بشر سے عام جو بشر ہوتے ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے، تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ لیکن اب آدم علیہ السلام سے وراثت میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ والد ہیں اور ان سے ہم کو وراثت میں ملی ہے، تو اس طرح کے جملے کہنا یہ درست نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ نازک بارگاہ ہے، ان کی بارگاہ میں اس طرح کے کلمات کہنا کہ جس سے جو ہے نا بے ادبی کا شائبہ ہو، اس کی اجازت نہیں۔ تو ان کی لغزشوں کا بیان کرنا، ان کے جو معاملات ہوئے کہ جو بھی معاملات ہوئے تو ان کو بیان کرنا قرآن پاک کی قرات اور حدیث مبارکہ کے بیان کے علاوہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام معصوم، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی ناجائز نہیں ہے لیکن وہ خلاف اولا ہیں، انہوں نے جو منع سمجھا تو یہ سمجھا کہ یہ منع صرف تنزیہ کے طور پہ ہے، یعنی تحریم کے طور پہ منع نہیں ہے، اس طور پر ان سے ہوئے۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، تو ان کی بارگاہ میں اس طرح کوئی جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جس سے اس طرح کی بے ادبی کی بو آئے یا اس طرح کی بو آئے کہ ان سے اس طرح کے خطائیں ہوئیں یا اس طرح معاملات ہوئے۔ تو قرآن پاک کی قرات کے علاوہ اور حدیث مبارکہ کے بیان کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی لغزش کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، کافی اچھی وضاحت فرمائی مفتی صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام انبیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بھی یہ سوال کر رہی ہے اسلام بہن، جناب یہ ارشاد فرمائیں سید لڑکی کیا غیر سید لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ اگر اس لڑکی کے جو والد ہے، جو بھی سرپرست ہے، والد ہیں نہیں، والد نہیں ہے تو دادا ہیں، تو وہ اگر راضی ہیں تو اس طور پر لڑکی کا نکاح لڑکے سے ہو جاتا ہے، سید زادی کا غیر سید سے ہو جاتا ہے، تو یہ تو نکاح ہو جائے گا۔ ہاں اگر ولی کی اجازت کے بغیر غیر سید غیر سید سے نکاح کرتی تو یہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی اجازت نہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر وہ نکاح کرتی ہے، کیونکہ سید کا غیر سید کفو نہیں، اور یہاں غیر سید سے مراد یہ ہے کہ ہاشمی قریشی بھی نہ ہو تو وہ ہوگا۔ ایک صورت ہوتی ہے کہ یعنی اس کے کفو ہونے کی کہ وہ معروف عالم دین ہے تو وہ بھی سید زادی کو کفو ہو جائے گا۔ تو بہرحال کلیہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اگر غیر کفو بھی نکاح کرے گی تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو لہٰذا اگر سید زادی غیر سید سے نکاح کرتی ہے جو کہ اس کا کفو نہیں ہے تو ولی کی اجازت کے سے کرتی ہے تب تو کوئی حرج نہیں، نکاح ہو جائے گا، اور ولی کی اجازت کے بغیر کرتی ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور ولی سے مراد اس کا سرپرست، جیسے والد ہے، والد نہیں ہے تو دادا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو بھائی ہے، تو اس طرح یہ ہوگا۔ یہ مختصر سوال کر رہے ہیں، آج کل لوگ مہنگائی کی وجہ سے پرانی قبر ہی کو کھود کر قبروں میں تدفین کر رہے ہیں کیونکہ نئی قبریں مہنگی پڑتی ہیں، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ ایک قبر کے اندر دوسری قبر بنانا جائز نہیں، صحیح۔ تو قبر ظاہر ہے دوسری جگہ ہی بنائی جائے گی جو بھی معاملہ ہو، تو ایک قبر کے اندر دوسرے کو دفن کر دینا، اس کی قبر کھودنا، یعنی ایک کی قبر کھودنا ہی جائز نہیں، اور کھود کر اس کی قبر کے اندر دوسرے کو دفنا دینا یا اس کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے اس کو دفنا دینا یہ جائز نہیں۔ یہ محمد سلیم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر سفر میں نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا نماز قصر ہی ادا کریں گے یا مکمل قضا کریں گے؟ اگر سفر میں قضا ہو گئی ہے تو وہ سفر میں ادا کریں چاہے حضر میں کریں، وہ قصر ہی ادا کرنی۔ یہ انس رضا کہہ رہے ہیں پیارے سونے یہ ارشاد فرما دیجئے قربانی کے جانور کو زخم کس حد تک یا کتنا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ اگر زخم بہت زیادہ ہو یعنی بڑا زخم ہو تو پھر وہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر معمولی زخم ہے یا زخم تھا اور اب وہ زخم بھر گیا، زخم ٹھیک ہو گیا تو اب اس کی قربانی ہو سکتی۔ ابھی جو پیر مرید کے حوالے سے سوال ہوا تو ابھی اسی حوالے سے سوال آیا ہے،
کامل پیر کی شرائط بھی اگر مختصر ارشاد فرما دیں تو علماء نے کامل پیر کی 4 شرائط بیان کی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو, صحیح العقیدہ سنی ہو, ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو, اپنی ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے خود کتابوں سے نکال سکے, یہ اس کی دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو, درمیان میں کوئی انقطاع نہ ہو. مثال کے طور پہ اس کے پیر ہیں آگے, اس کے آگے پیر, اس کے آگے پیر, یوں کرتے 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 اس کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہو, درمیان میں انقطاع نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو, فاسق مولن نہ ہو, یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو, فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو. تو جو خود بد عقیدہ ہو یا خود فاسق و فاجر ہو یا خود جاہل ہو, وہ کس طرح کسی کی رہنمائی کرے گا. پیر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ رہنمائی کی جائے, وہ ہمیں آخرت, اس کی رہنمائی میں ہم آخرت کی تیاری کر سکیں, شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو اس لیے یہ 4 شرائط ہیں. کامل پیر جس کی بیعت کرنا جائز ہے اس میں یہ 4 شرائط پایا جانا ضروری ہے کہ نمبر 1 صحیح العقیدہ سنی ہو, نمبر 2 وہ عالم ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکے, اس کا سلسلہ متصل ہو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک, اور وہ فاسق نہ ہو. ماشاءاللہ کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے. یہ عبداللہ رفیق مصطفی ہیں, ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ پر رحمت نازل فرمائے. اور یہ بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. اللہ آپ کو مزید ایسے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاسم شیخ ہیں, اللہ پاک مفتی صاحب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اس کے علاوہ یہ سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب, مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ مین گیٹ سے داخل ہوتے ہی پڑھی جائے یا جو جہاں پر نمازیں پڑھنے کا ہال ہے وہاں پر داخل ہوتے وقت پڑھی جائے؟ بہتر ہے دونوں جگہ داخل ہوں تب بھی پڑھ لیں, اور جو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پڑھ لیں. بہرحال یہ ہے کہ جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہاں پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, تو اور اگر داخل ہوتے وقت پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. یعنی درست ویسے طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پڑھی جائے, اصل مسجد تو وہ ہے. لیکن بعض اوقات فنائی مسجد جو مسجد کے مسالے کے لیے 4 دیواری کے اندر جگہ ہوتی ہے وہ بھی بعض معاملات میں مسجد شمار ہوتی ہے, تو وہاں سے بھی پڑھ لیا جائے. تو وہاں اگر نہیں پڑھی تو مسجد کے احاطے میں داخل ہوتے وقت پڑھ لیجیے. ماشاءاللہ. یہ سوال کر رہے ہیں عدنان طارق, مسجد میں اذان دینے کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ مسجد میں اذان دے سکتے ہیں؟ مسجد میں اذان نہیں دے سکتے, مسجد میں اذان دینا مکروہ ممنوع ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ہاں فنائے مسجد میں کوئی دے دی جائے, اس کے علاوہ مسجد سے ہٹ کر کوئی اجرا بنا لیا جائے, باہر دے دی جائے, مسجد میں اذان دینے سے علماء نے منع فرمایا ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ دارالفتہ علیہ سنت سلسلہ ہے, جب ہم لائیو کرتے ہیں یا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو بچوں کے نام رکھنے کے حوالے سے میسیج آ رہے ہوتے ہیں, یہ نام رکھنا کیسا, یہ نام رکھنا کیسا, تو اس حوالے سے یہ ارشاد فرمائیں کہ کس طرح کا نام رکھا جائے. پچھلے دنوں سوال آیا تھا کہ قرآن پاک میں ہم نے وہ دیکھا ہے انعام, تو میں نے بچے کا نام انعام رکھ دیا ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ تو کس طرح کے نام رکھے جائیں, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء سے رہنمائی لے کر پوچھ کر نام رکھے جائیں. تو اس طرح خود ہی کوئی نام رکھ لینا, اور اس طرح اب انعام کا مطلب تو چوپائے ہیں, اب وہاں سے دیکھ کر رکھ لیا, قرآن پاک کے اندر موجود ہے اس وجہ سے رکھ لیا, تو یہ درست نہیں. پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حدیث میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے نام پر نام رکھے جائیں. اس سے پاک میں ترغیب دلائی گئی, انبیاء علیہ السلام کے نام پہ رکھا جائے, صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام پہ رکھا جائے, اس طرح اولیاء اعظام کے نام پہ نام رکھا جائے, جو صالحین ہیں ان کے نام پہ نام رکھا جائے. تو ان کے نام پہ نام رکھیں گے تو یقیناً جو صحابہ کے نام ہیں وہ درست ہی درست ہیں, انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں وہ درست ہی درست ہیں. تو اسی طرح جو اکابرین علماء کے نام ہیں تو ان کے نام پہ نام رکھا جائے. تو خود سے نہ فیصلہ کیا جائے, بلکہ اگر کوئی نیا نام رکھنا ہے تو اس کے معنی کی تحقیق کر لی جائے, علماء سے پوچھ لیا جائے. تو اب یہ سلسلہ سوالات جوابات کا ہوتا ہے, ہر ایک نام کا ترجمہ اگر فی الحال پتہ نہیں ہے تو دیکھ کر بتانا کہ اس کا ترجمہ یہ بنے گا. اب وہ کس زبان کا لفظ ہے, عربی کا ہے, فارسی کا ہے, کسی اور زبان کا لفظ ہے, تو اب اس کا معنی معلوم ہونا اور دینا یہ ذرا مشکل ہے. تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ ویسے علماء سے پوچھ لیا جائے, خود جا کر پوچھ لیا جائے, کہ دارالفتہ میں جا کر پوچھ لیا جائے, معلومات لے لی جائیں, اس کا معنی معلوم کر لیا جائے.
اس کے علاوہ مکتبۃ مدینہ کی ایک کتاب ہے نام رکھنے کے حوالے سے، تو وہ کتاب لے لی جائے، اس میں سے دیکھ لیا جائے، وہاں انبیاء علیہ السلام کے نام، صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام، دیگر اور بزرگان دین کے نام ہیں، تو وہاں اس کا معنی بھی لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے نام چن لیا جائے، تو یہ سب سے آسان اور بہتر ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں حوصلہ افزائی کے کمنٹس آ رہے ہیں، شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں مفتی صاحب تشریف لائیں۔ یہ فاروق مدنی ہے، سلام مسنون، انتہائی خوشی میسر آئی قبلہ مفتی صاحب کی زیارت کی۔ کل ہی میں کراچی میں فیضان یہ اکیڈمی میں تربیتی نشست سے طلبہ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ قبلہ مفتی ہاشم صاحب کا ذکر خیر بھی ہوا۔ آج سے تقریباً 20 سال قبل کراچی فیضان مدینہ میں چند ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ، آج براہ راست مفتی صاحب کی زیارت سے مستفیض ہو رہا ہوں، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ اسی طرح کے مزید بھی کافی حوصلہ افزائی کے کمنٹس ہیں۔ یہ عتیق یہ سوال کر رہے ہیں کہ باہر ممالک میں جو ہم اسٹور میں جاتے ہیں، مال میں جاتے ہیں، تو وہاں پر گوشت ہوتا ہے، اس پہ حلال لکھا ہوتا ہے، تو کیا حلال کے ٹیگ لگا ہوا گوشت ہم خرید سکتے ہیں؟ صرف ٹیگ لگا ہو کہ حلال ہے، اس سے اس کا حلال ہونا ضروری نہیں، بالخصوص جو دوسرے ممالک ہیں ان میں اور کئی طرح کے معاملات ہیں، جس طرح مشینی ذبیحہ میں جو ہے وہ علماء اس کو حلال نہیں سمجھتے کہ وہ حلال نہیں ہے، تو لہٰذا صرف یہ دیکھ کے کہ اس کے اوپر حلال لکھا ہوا ہے اس کو حلال سمجھ لینا اور استعمال کر لینا یہ درست نہیں۔ تو آپ جہاں بھی ہیں دارالفتہ سے رہنمائی لے لیں، دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں کہ آیا یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ صرف یعنی دوسرے ممالک میں حلال لکھے ہونے سے پر اعتماد کر لینا اور اس کو سمجھ لینا اور استعمال کرنا یہ درست نہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ اسلام بہن سوال کر رہی ہیں کیا امیر حمزہ نام رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں امیر حمزہ نام رکھنا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان سید الشہداء شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نام رکھا جائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ وہ سب یہ سوال کر رہے ہیں، کافی دیر سے سوال آ رہا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تندور میں روٹی لگا رہی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تندور میں روٹی لگائی تھی، کیا یہ حدیث پاک صحیح ہے؟ علماء نے اس کو لکھا ہے، اس کو بیان کیا ہے کتب کے اندر، تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں۔ یہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کیا چھپکلی کو، لال بیگ کو، جن کو مارنے کا حدیث میں حکم ہوا ہے، ان کو دیکھ کر نہ ماریں تو کیا اس سے انسان گناہگار ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لال بیگ کا تو کوئی حکم نہیں ہے، صحیح، چھپکلی وغیرہ کے بارے میں ہے، صحیح، تو گرگٹ اور چھپکلی کے بارے میں، تو لہٰذا ان کو اگر مار سکتے ہیں تو مار دیں، اگر نہ بھی مارا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ ترغیب ہے، ایک ترغیبی حکم ہے، ایک استحبابی حکم ہے، تو اس پہ عمل کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے۔ جانوروں کے سینگ نکالنا کیسا ہے اور ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے ایام ابھی قریب ہیں تو سینگ بالکل جڑ سے نکال دینا جس جانور کو تکلیف ہو تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں، اور اس طرح اگر جڑ سے سینگ کو نکال دیا تو قربانی بھی نہیں ہوگی جب تک وہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے، اور اگر اوپر سے کاٹ دیا تو اوپر سے کاٹنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر اوپر سے کاٹ دیا اور جڑ اس کی جو ہے وہ جڑ کے موجود ہے، زخم نہیں وہاں پر بنا تو قربانی بھی ہو جائے گی۔ یہ سوال کر رہی ہیں اسلام بہن مدینے میں جو اگر گھر ہے کسی کا وہ حرم مدینہ میں ہو تو اب گھر میں جو عبادت کر رہے ہیں تو اب عبادت کرنے کا، نیکی کرنے کا وہی ثواب ہوگا جو مسجد نبوی میں 50,000 جو نیکیاں ملتی ہیں؟ جو مسجد نبوی شریف کا ثواب ہے تو وہ مسجد ہی میں ملے گا، صحیح، وہ باہر نہیں ملے گا، حرم مسجد کا وہ نہیں حکم؟ جی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یعنی مسجد جتنی پھیلی ہوئی ہے، جتنی بھی پھیل گئی تو وہ مسجد کا ثواب ہے تو مسجد ہی میں ملے گا۔ ہاں مکہ پاک میں یہ ہے کہ پورے حرم میں وہ ثواب، ماشاءاللہ مکہ معظمہ میں، حرم مکہ جتنا بھی پھیلا ہوا ہے وہاں پر وہ نیکی کرنے کا ثواب ہوگا، اس طرح نیکی کرنے کا بھی ہوگا، اور گناہ اگر ہے تو ایک گناہ کا، ایک گناہ اگر کریں گے تو 1,00,000 گنا زیادہ گناہ۔ صحیح۔ یہ ایان مغل کہہ رہے ہیں کہ میک اپ اسی طرح کے دیگر پروڈکٹس، صابن، شیمپو، کریم وغیرہ کیسے پتہ چلے کہ یہ حلال ہیں یا نہیں؟ لیکن ان کا خارجی استعمال ہوتا ہے، جی، تو عمومی طور پہ ان طرح کی چیزوں کا جو خارجی استعمال ہے وہ تو جائز ہی ہے، اس طرح کرنے میں حرج نہیں ہے، باقی کسی خاص چیز کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو پھر ہی اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے، ورنہ اس طرح کی کریمیں استعمال کرنا یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ۔ فیضان مدینہ میں اذان عشاء کا ابھی ہو رہی ہے، ٹائم بھی ہو چکا ہے،
تو ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. مزید بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وقت عطا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.